باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کا، ہماری زندگی کا قرار، بہار اور نور بنائیں، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی، روز قیامت ہمارے لیے شافع بنائیں، اور ہمیں اس دنیا میں اس کے ادنا خادم کے طور پہ قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ہمارا جو ہے وہ 8واں رکوع انشاءاللہ آج شروع ہوگا. ٹھیک ہے. ساتواں رکوع اور چھٹا اور جو 7واں رکوع تھا، بلکہ 5ویں رکوع سے ہی جو ہے وہ خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کے رکوع میں کیا تھا، کیا چل رہا تھا؟ واٹ واز دیٹ اباؤٹ؟ کوئی بتائے گا؟ پہلے کے 4 رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھوڑا سا پتہ چلے کتنا کتنا دماغوں میں ہے. اس میں یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو رکوع 5 سے میں یہی تھا کہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب تھا، اور اور اس سے بنی پہلے اسرائیل جو شروع کے 4 رکوع ہیں. آپ نے بنش میرے خیال لیٹ بھی جوائن کیا تھا نا ہمیں، آپ نے شاید شروع میں آپ نہیں تھے، ہے نا؟ جی میں نے لیٹ جوائن کیا. ٹھیک ہے. جو شروع کے 4 رکوع تھے وہ تمہیدی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ سب لوگوں کو بار بار یہ ریویژن آتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ ریوائز کرتے رہا کریں ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے. جب یہ 5ویں رکوع سے اب خطاب جو ڈائریکٹ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یہ 18ویں رکوع تک چلے گا. اور بنی اسرائیل سے بھی جو خطاب تھا اس میں پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دعوت دی. ٹھیک ہے. ترغیب و ترہیب کا تھا جو 5واں رکوع ہے وہ. اور چھٹے رکوع سے جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر جو فرد جرم عائد کی کہ جو ہے وہ تم لوگ کس طرح تم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری نعمت سے نوازا، اور کس طرح ہر نعمت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ناشکری کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے جب بات لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ایک تو ان کا طریقہ کار کہ مسلسل پے در پہ نعمتوں سے جو ان کے اندر یہ ناشکری آئی، اور انہوں نے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ پھر ایون ورس کہ انہوں نے خود کو پریویلیج سا بنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کا ان پر ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑا سا یہاں پر جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو فرعون کے عذاب سے انہیں نجات دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں جب جو ہے وہ صحرائے سینا میں آ کر سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں، اور انہوں نے بچڑا بنا لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ شرک کمٹ کیا، اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم کیا، ظلم عظیم کیا، اور اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پھر معافی دی. اور یہ کہ ان کو نہ صرف یہ بلکہ انہیں تورات دی گئی، انہیں امت بنایا گیا، انہیں ایک پراپر شریعہ دی گئی، ایک پراپر وے آف لائف دیا گیا. پھر ان میں جو ہے وہ پے در پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھا. انبیاء آتے رہے 2,500-3,000 سال کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. کوئی یہ چین ٹوٹی نہیں ہدایت کی، نبوت کی، کتابوں کی، شریعہ کی. سو دے ور ویل ورسڈ ود دا شریعہ رولنگس. پھر یہ کہ جو ان کے جب توبہ کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر، تو انہیں جو ہے وہ تب بھی اس بات میں تامل تھا کہ وہ تورات پر ایمان نہ لائیں، اور اس کو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ مختلف شرائط کہ یا تو جب تک ہم جو ہے وہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ بھئی اے موسیٰ تم اللہ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہو، یا یہ کہ ہم جو ہے وہ اس کی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان پر اپنا جو ہے وہ غضب نازل کیا، ان پر جو ہے وہ چمک اور کڑک سائی کا جو ہم کہہ رہے تھے، تھنڈر سٹارم والی جو ہوتی ہے لائٹننگ ساری. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا مطلب ایک ہیبت ناک منظر تھا کہ ان کی موت واقعہ ہوئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. جب تک وہ صحرا میں رہے ان پر بادلوں کا سایہ رہا، وہ بادل انہیں ٹھنڈک دیتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا سسٹیننس کا سامان اترتا رہا، منو سلوا اترا. پھر یہ کہ جو 12 چشمے پانی کے، ٹھیک ہے، یعنی کھانا پینا، ہر طرح کی سسٹیننس، رہائش اور خوراک. پھر یروشلم کے شہر پہ انہیں فتح دی. اور یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا ایونٹ تھا یروشلم کی فتح، جیسے کہ فتح مکہ کو اگر آپ ریلیٹ کریں امت محمدی میں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کا جو سینٹر تھا، دین اسلام کا، وہ یروشلم تھا. تو اس وقت جب وہاں پر شرک
کرنے والا جو بادشاہ تھا اسے شکست دے کر اللہ کے جو دین کے نام لیوا تھے جب وہ وہاں پر انٹر ہوئے تو بیسیکلی اٹ واز ریوائول آف دا دین. جیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرتے ہوئے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اٹ واز ریوائول آف توحید دیئر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بت اور وہ ساری ادھر ہی جو مسجد الحرام ہے وہاں پر وہ بت بھی ہیں, کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو بہت سارے جو وہ شرک بھی کر رہے ہیں. تو انہیں جو ساتھ انسٹرکشنز دی گئیں اس میں جو ہے وہ انہیں گریٹفلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی. اور گریٹفلنس ہم یہ دیکھتے ہیں یا گریٹیچیوڈ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایبنڈنس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ گریٹیچیوڈ کے بجائے جو ہے وہ تکبر کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایگزیبٹ کیا, نہ صرف اپنی وربل باڈی لینگویج سے بلکہ نان وربل باڈی لینگویج سے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ سجادن اور حتاتن, ٹھیک ہے, نان وربل میں سجادن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں, مطلب یہ کہ بہت ہی عاجزی اور انکساری والی باڈی لینگویج کے ساتھ, اور منہ سے کیا کہنا ہے حتاتن. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اسے بھی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وربل کمانڈ دی تھی. اور باڈی لینگویج تو بہرحال ان کی جو تھی سو تھی, بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے انٹر ہوتے اور باقی لوگوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتے, انہوں نے قتل و غارت حتیٰ کہ زنا اور اس طرح کے جو کرائمز ہیں وہ بھی کمٹ کیے. پھر یہ کہ جب وہ صحرا سینا میں تھے تو انہوں نے یہ اللہ مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے اپنے رب سے جو ہے وہ آپ یہ مانگ دیں کہ ہم جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے من و سلوا سے اب ہم جو ہے وہ بہت فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس مونوٹنی سے, تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ جو کچھ اس زمین میں سے نکلتا ہے جو زمین کی پروڈیوس ہے ہمیں وہ عطا کی جائے. اچھا, اب یہاں پر ایک یہ ایکسپریشن بھی دیکھیے کہ جب ہم امت محمدی ورسس امت موسوی کی بات کرتے ہیں نا, تو ان لوگوں میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نا اپنے رب کے طور پہ اون نہیں کر رہے. وہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بس ایک ہمارے لیے سولوشن پرووائڈر ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہمارے نبی ہیں نا, یہ ہمارے بہاف پر جو ہے وہ جو بھی دعا کریں گے اور ہم تو جناب اس سے نواز دیے جائیں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اپنے رب سے دعا مانگیں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں دعاؤں کا جو اسلوب ہے نا, ربنا, اے ہمارے رب, یعنی جب آپ امت محمدی کے یا اب جو ہے وہ ہمارا جو اب کرنٹ دین ہے, جو اسلام اب جس کرنٹ فارم میں ہے, جب ہم اس کے ممبر بنتے ہیں نا, تو ہمارا سب سے پہلے جو ریلیشن مینڈ ہوتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے وہ توحید کامل ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہمیں کوئی بھی ضرورت ہے نا, تو ہمیں درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں گے وہ ہمارے بہاف پہ اللہ سے بات کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عبدی عبادی, میرے بندے. ٹھیک ہے, اور ہم اللہ سے کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب. تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم مسلمان بن جاتے ہیں, مسلم ہو جاتے ہیں, اسلام میں آتے ہیں, تو ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تعلق ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پہ اون کرتے ہیں. تو ان کا آپ یہ دیکھیے مائنڈ سیٹ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب کے طور پہ اون ہی نہیں کیا. یہ ساری دعائیں وہ اللہ سے خود بھی تو مانگ سکتے تھے نا, جس کے لیے وہ یہ کہ اے موسیٰ آپ کہیے, آپ کہیے, آپ کہیے. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ نبی ہیں, جب تو ان کی دعا کی آف کورس جو ویلیو ہے وہ کسی عام انسان کی دعا کی نہیں ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام دعا کروانے آیا کرتے تھے, لیکن یہ کہ ایک آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, دیٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹینس. اچھا, پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کے بعد کے پیدر پہ جب ان پر نعمتیں ہوئیں تو اور انہوں نے وہی اپنا جو ہے وہ انگریٹفل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مینٹین کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی. اور اس ذلت اور محتاجی کی پوری تاریخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی کہ کیسے ان کے 2 عروج تھے, 2 زوال تھے, پھر کیسے ان کا ڈائسپورا ہوا, جو رومی بادشاہ ٹائٹس آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, جب انہوں نے پھر مطلب ریجیکٹ کر دیا اور ان کو اپنی طرف سے سولی چڑھایا, تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد سے مطلب ان پر جو ہے وہ ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. اور یہاں پر میں نے سورہ آل عمران کی آیا کا ریفرنس آپ کو دیا تھا کہ سوائے انہیں وہ جہاں بھی گئے ان پر ذلت کی مار پڑی, سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے. اور اللہ کی پناہ میں کب تک تھی, جب تک آخری نبی مبعوث نہیں فرمائے گئے. ایک آخری چانس انہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, اس آخری چانس کو بھی کے ساتھ بھی, یعنی جب انہوں نے وہی سلوک کیا جو وہ پیچھے پہ در پہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کرتے آ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کی پناہ سے تو وہ نکل گئے ہیں یا وہ لوگوں کی پناہ میں ہیں. اور اسے ہم نے اس کانٹیکس میں دیکھا تھا, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں, حالانکہ یہ وہ یہود نہیں ہیں جنہیں ہم آرتھوڈاکس جیوز کہتے ہیں یا جو صحیح تورات کو مانتے ہیں. دے آر سیکولر, دے آر زائنسٹ, اور ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. بیسیکلی دے آر پوشنگ سیٹنسٹ ایجنڈاز, لیکن بہرحال کہتے تو وہ خود کو یہودی ہیں نا. تو اب کیا ہے, اب یہ وہ لوگوں کی پناہ میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہے وہ جتنے اینگلو سیکسن کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, ویسپ ہیں,
یہ اور پھر جو اور بھی سیکٹس ہیں ان سب کو یہ سب مل کر ان کو جو سپورٹ دے رہے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ امریکہ کے سر پر ہی جو ہے وہ اتنی بے باکی سے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یا یو این او کے بل بوتے پر. تو یہ ساری باتیں یہ کہ اب وہ اللہ کی پناہ میں. بہرحال یہ ایک اینڈ آف ٹائمز تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ڈیزائن ہے جو اللہ کی حکمت ہے، جس میں موجودہ امت مسلمہ کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور سابقہ امت مسلمہ نے اپنے جس انجام کی طرف جانا ہے یعنی یہود نے، تو انہیں بھی اس انجام کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اچھا، یہ آیا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم مینشن کیا تھا کہ جو آیا ہم آج کرنے لگے ہیں نا، یہ دس از ون آف دا موسٹ کنٹروورشل آیا آف دا قرآن. ٹھیک ہے، یہ اسے آیت اختلاف بھی کہا جاتا ہے. جیسے مختلف آیات کے مختلف کانٹیکس میں ہمیں مختلف نام ملتے ہیں. فار ایگزامپل آگے سورہ آل عمران میں آئے گی انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے آیت مباہلہ. ٹھیک ہے، جس میں وہ نصرانی جو گروہ آتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اس آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. یا ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں جس میں نور علی نور کی جو آیت ہے جسے ہم آیت نور کہتے ہیں. تو اسی طرح آیات کو ان کی امپورٹنس، ان کے عنوان کی امپورٹنس کے حساب سے جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں. تو اس آیا کو جو ہے وہ آیت اختلاف بھی کہا جاتا ہے. یہیں سے ہمارا 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، آیا نمبر 62 سے 71 تک سٹریچ کرتا ہے. اس کی پہلی آیا 62 جو ہے یہ ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے کون کرے گا تلاوت؟ آ جائیے، خود ہی آ جائیے. ٹھیک ہے میں کرتی ہوں جی. آیت نمبر 62 سے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ جی بس یہی، الَّذِينَ. جزاک اللہ خیر کثیر. جی جی، صدق یہ اللہ. جزاک اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فی. بیسیکلی ابھی ہم پہلے ہی صرف آیت 62 پر ہی کنسنٹریٹ کریں گے. اس کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی. من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخری دن والیوم الآخر، اور اللہ اور آخری دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے اس نے صالح، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان سب کا اجر ان سب کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا یا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو آپ اس آیت کا ترجمہ ذرا دیکھیں فیو سیکنڈز، اور آپ بتائیں گے اختلاف کی کیا بات ہے اس میں. بات تو ٹھیک ہے نا، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ٹھیک ہے، جنت جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کر گئے. تو کیوں اس میں اختلاف کی بات کیا ہے؟ میرے خیال میں جو فرقہ واریت جیسے آج کل ہے، اور اس میں یہی ہے کہ یہود اور نصارہ اور یہ جو سارے ہیں ان کے گروہ بندی جو ہے اس میں اختلاف. اور گروہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ اٹیچ ہے. بات آپ کی ویسے قریب قریب کافی ٹھیک ہے ہاں جی، غزالہ. اور اس میں یہ ہے نا، جی میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ اس میں یہی ہے نا کہ وہ بندی نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا عمل صالح اور اس کا ایمان اللہ پہ یقین. تو اسی لیے یہ جو ہے نا آیت میں یہی بیسیکلی بات ہے
کہ گروہ بندی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح کو دیکھا جائے گا. گروہ بندی نہیں تعلق رکھتے تو عمل صالح رکھتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سے بالکل صحیح نقطہ نکالا، لیکن اختلافی نقطہ کیا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ کیا کنوے ہو رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخری دن پر ایمان لے آئیں اور ٹھیک ہے اچھے کام کر لیں تو ٹھیک ہے، ہم کوالیفائی کر گئے جنت کے لیے. لیکن وہی والا پوائنٹ کہ انہوں نے نیک عمل بھی کیا، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، لیکن وہی والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پہ انہوں نے اختلاف کیا، ہوں وہ ہوں چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگ. بالکل، ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت صحیح ہیں، آپ لوگ تو وہ اختلاف والی بات کو ویسے ہی بائی پاس کر گئے. اچھا، اس میں نا سب سے بڑی بات جو آتی ہے نا ایکچولی اس آیا کو لے کے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے نا دلیل یہ نکالی جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات کو جب ہم آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں نا، تو ہم اس میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں جو فی زمانہ بھی ہمارے پاس یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا جو بھی ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آخری دن قائم ہوگا، ضروری تو نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن کو بھی مان لے کتاب کے طور پہ. بھئی دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے ہمارے سامنے، تو یہ اس میں تو یہ مطلب اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ وہ قرآن کو بھی آخری کتاب کے طور پہ مانے اور نبی پر بھی ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے، اس کو بیسیکلی جو اس میں سے نقطہ نکالا جاتا ہے نا جو اس کے اختلاف کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسے آؤٹ آف کانٹیکس نکال کر پڑھتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ والا جو ایک امپریشن ڈرا کیا جاتا ہے، اور اس امپریشن کی وجہ سے ایک فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے کہ جی ہم صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو جو بنی اسرائیل تھے، جو یہود تھے، وہ تو یہ کام آلریڈی کر رہے تھے. یہ بات ہم بار بار ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ انہیں پرابلم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں تھی. اللہ کو ماننے میں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی اللہ کو مانتے ہیں، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کا کوئی پرابلم تھا ایمان لانے کا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ جو یہاں سے اختلافی نقطہ ہے نا، جب اسے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے جن لوگوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے کوٹ کرنا ہوتا ہے نا، جس میں یہ آپ دیکھیے کہ بیسیکلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ایلیمنٹ ہے اسے ہٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کی دلائل نکال کے قرآن سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی مانیں گے اور آپ اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ نجات ممکن ہے. بھئی نجات کا تو یہ کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اس آیا کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے، بلکہ اسے ہم نے کیا ڈیفینڈ کرنا ہے، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انف ریفرنسز ہمیں دیے ہیں اور قرآن سے ہی دیے ہیں. بیسیکلی اس میں یہ کہ پہلے اس آیا کا اپنا مقصد دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا مقصد تھا اتارا جانے کا. جیسے کہ ابھی غزالہ نے یہ بات کہی ہے کہ بیسیکلی جو اس کا اصل پیغام ہے نا اس آیا کا، وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے آپ کا کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہونا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ بات اگر ہم دیکھیں تو پیچھے بنی اسرائیل سے یہ خطاب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ والے جو رکوع ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل سے جو خطاب شروع ہوا ہے نا، تو بنی اسرائیل پر جب پے در پہ اللہ کی نعمتیں رہی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پریویلیج اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کے عقائد میں بہت سی خرابیاں آ گئی تھیں. ٹھیک ہے، وہ جو آگے جا کر آئے گی قرآن کی آیت جس میں وہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن او نصارا، کہ بھئی تم ایسے کرو اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یا تو جو ہے نا وہ تم یہودی ہو جاؤ یا پھر نصارہ بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کانسیپٹ آ گیا تھا کہ صرف بنی اسرائیل ہی جنت میں جائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ کسی بھی گروپ کے ساتھ خالی ایک نام سے ایسوسیٹ ہو جانا یہ نجات کا باعث نہیں بنے گا. نجات کا باعث جو ہے نا اس میں 3 فیکٹر، بیسیکلی یہ 3 بھی نہیں، یہ 2 ہی آتے ہیں. آمنہ باللہ والیوم الآخر ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان ایک ہی بات ہے، اور عمل صالح. ٹھیک ہے، جیسے کہ بار بار یہ بات جب ہم ایمان کے کانٹیکس میں پڑھ کر آئے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہ بیسیکلی اس کانسیپٹ کی کریکشن کے لیے یہ آیا آئی ہے کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا جو ہے اس کا کیا جو ہے وہ اس کے ٹرو میننگ کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ٹرو میننگز میں جو ہے وہ جب اس آیا کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی جنت، چونکہ یہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے
ٹھیک ہے، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے نیچے جو نبوت، رسالت، کتاب اور شریعہ ہے نا، وہ چینج ہوئی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے انسان سے اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر حساب کتاب شروع کر دیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ 5 نمازیں نہیں پڑھی، تو ول دیٹ میک اینی سینس؟ آف کورس ناٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ میں نا اللہ تعالیٰ آپ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتا تھا، اور جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ میں نے نیک عمل کیا، لیکن میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا کوئی ضروری نہیں میں نے سمجھا، اور نہ ہی میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنے نیک مال جو ہے وہ تو رات کی روشنی میں کروں. تو کیا آپ کا میرا یہ خیال ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اس نے اپنے تئیں تو اس نے یہ 3 پیلر پورے کر لیے نا، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. تو یہ فیکٹر چونکہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فیکٹر کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے یا وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا رہا ہے، اسی لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کی کتاب کو ماننا، فالو کرنا، جب کہ وہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس آیہ کو ہم دیکھیں گے نا تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عمل صالح آپ کریں گے، پہلی بات تو یہ عمل کرنے کی ترغیب ہے. صرف یہ کہہ دینا، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ میں بھی جو ہے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل تو کہتے تھے نا کہ ہم تو بنی اسرائیل ہے، تو اب تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ دن ہم جہنم میں رہ لیں گے، جائیں گے تو پھر بالآخر ہم جنت میں ہی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہمارا بھی ہو گیا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جیسے بھی ہیں ہم تو تیرے نبی کے امتی ہیں، کر کے ہم اللہ کو کوئی ایموشنل بلیک میلنگ کر لیں گے، اور اس ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے چاہے ہم نے پوری زندگی بے عملی میں اور بد عملی میں گزاری ہے، کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات اتارے، کبھی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ اسے امپلیمنٹ کرنے کی، پر یہ کہ وہاں ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بس آپ کے نبی کے امتی تھے، تو اس لیے ہم تو بھائی آٹومیٹیکلی کوالیفائی کرتے ہیں. چلیں اگر بہت ہی برا کر لیا تو تھوڑے دن جو ہے وہ جہنم میں بھی ہم جلنے کو تیار ہیں. یعنی that's how our attitude is, that's how our mindset is. so twisted اور کتنا خراب ہو گئی. ہمیں بالکل عمل صالح کی اہمیت جو ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہے. اگر ہم کسی بھی عمل پہ یقین رکھتے ہیں نا آج، تو وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا میں کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا، جو ہمیں سوسائٹی کے سکسیس کرائٹیریا پر پورا اترنے میں ہیلپ کرے گا. ہم صرف اس عمل کو عمل مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی نے وہ نہیں کیا تو ہم اسے کہتے ہیں یو آر اے لوزر. ٹھیک ہے، ہم اسے خاسر سمجھتے ہیں. حالانکہ خسران میں کون ہے؟ اگر ہم سورہ اثر پڑھ لیں تو وہ جو 4 کرائٹیریا ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ان پہ عمل نہیں کرتا وہ خاسر ہے. لیکن ہمارے نزدیک خاسر کون ہے؟ جو بیسیکلی دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر کے دکھاتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سب سے پہلا یہ کانسیپٹ کہ بغیر عمل کے ہی جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو بھی علیحدہ ڈسکشن ہوگی. آپ عمل کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، ایک تو اس کانسیپٹ کی نفی ہو رہی ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، دوسری یہ بات کہ جو آپ نے ایمان لانا ہے اور جو آپ نے نیک عمل کرنے ہیں وہ میری آپ کی مرضی سے ڈیفائن نہیں ہوں گے. وہ توحید کی ڈیفینیشن اور عمل صالح کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ڈیزیگنیٹڈ انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. اور اللہ کے ڈیزیگنیٹڈ انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی سب پر تو نہیں اتری، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی 4 کتابیں بڑھی ہیں، پھر صحائف آتے رہے ہیں اپنے اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے، ان کو فالو کیے بغیر نہیں. اچھا، اب اس میں نا پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ٹرمینالوجیز، کون کون سے گروپ جو ہیں وہ اس میں مینشن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 4 جو گروپ ہیں ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے آگے ان الذین آمنوا، جو مومنین ہیں. مومنین کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں مومنین؟ آج ہم کس کو کہیں گے مومنین؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، دین ابراہیم پر ہوتے ہیں. تو دین ابراہیم کیا ہے؟ ہم لوگوں کا جو ہم لوگ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں. ایمان ہے نا ہمارا. مومن کون ہوگا؟ ایمان رکھنے والا. کن کن باتوں پہ ایمان رکھتا ہے آج کا انسان تو وہ مومن کہلائے گا. یوم آخرت پر، اللہ پر، اور جو جتنے بھی رسول آ چکے ہیں ان پر، اور آخرت کے دن پر، تاریخ جتنی بھی کتب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان سب پر ایمان رکھنا ہے ہمیں. صحیفے ہیں، ساری کتب ہیں. ایمان مفصل اور مجمل ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ان کو ایمان ٹو مفصل. جسم اپ
ہاں سوری، یہ تھوڑا سا ذرا ایسی ہینڈ رائٹنگ اب آپ گزارا کر لیں، ٹھیک ہے. ایمان مفصل اور مجمل جس میں آ جاتا ہے اللہ پر ایمان. دیکھیے اگر ہم اس آیا کو اس طرف لے جائیں نا کہ بھئی اس میں تو رسول کی بات نہیں ہے، کتاب کی بات نہیں ہے، تو پھر اس میں تو فرشتوں پر ایمان کی بات بھی نہیں ہے، پھر اس میں تو تقدیر پر ایمان کی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو کیا پھر اس کا مطلب ہے ہم ٹویسٹ کر کے جنت جا سکتے ہیں، یا کیا ہم فرشتوں کے کانسیپٹ کو ٹویسٹ کر کے جنت جا سکتے ہیں؟ اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ جو یہود ہیں انہوں نے فرشتوں، انہیں باقاعدہ انہیں دشمنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. اف آئی ایم ناٹ رانگ، حضرت اسرائیل ہے کہ حضرت اسرافیل ہے شاید. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ دو جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں ان کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو کیا اپنے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ چلے جائیں گے having said that this ayah does not talk about iman on angels؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان الذین آمنوا، اب مومنین جو ہے وہ فی زمانہ کون ہوں گے؟ جو پچھلی ساری انبیاء پر بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو پچھلی ساری کتابوں پر بشمول قرآن پر ایمان لائیں گے. اللہ پر تو لائیں گے ہی لائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ پر لائیں گے تو اللہ کی بھیجی ہوئی جو بندے ہیں اور کتابیں ان پر ایمان لائیں گے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور جتنے بھی کمپوننٹ ہیں ایمان کے، ایمان بالآخرہ، ایمان بالتقدیر، اور جو ہے وہ پھر ایمان بالملائکہ. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں وہ کمپوننٹ کمپلیٹ ہوں گے تو وہ مومن کہلائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا یہ گروہ. اور یہ گروہ جو ہے وہ کون سے نبی کی امت ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گروہ کو مینشن کر رہے ہیں آٹومیٹیکلی نبی سائن ہو جاتے ہیں ساتھ ہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ والا گروہ جو ہو گیا وہ ہو گئے اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس ہیں، قرآن کے فالوورس ہیں. والذین ہادو، یہود جو ہے وہ اس ورڈ کی جو آپ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اس میں 3-4 ہمارے پاس جو ہے وہ اوپینینز ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پر یہود کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کا نہیں. حالانکہ بنی اسرائیل میں ہی آتے رہے نا وہ نبی سارے جو تھے، اپ انٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سارے کے سارے یہودی تھے نا، بنی اسرائیل تھے. ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل ہی آگے پھر عیسائی بھی بن گئے تھے، لیکن رہے تو وہ یہودی. ٹھیک ہے، تو کیا اس کے پیچھے کیا ہے ریزن؟ آپ کے ذہن میں سے کسی کے ذہن میں آتی ہے؟ ہاں جی، اینی ون؟ کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اس میں سے چل رہے تھے، اس لیے یہود رہے یہود تو بنی وہ اسرائیل. ہاں، اس کی تو 2-3 جو بھی ریزنز ہیں نا وہ تو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو ہے وہ بنی اسرائیل کیوں نہیں استعمال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ہم دیکھتے ہیں نا جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، دیکھیے اس کی جو ہے نا وہ یہ کیونکہ یہ ایک امت کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، چونکہ جب آپ یہ دیکھیے کہ دین جب پھیلتا ہے، مثال کے طور پہ یہودیت پھیلی ہے یا عیسائیت جب بعد میں پھیلی ہے، تو وہ پھر بنی اسرائیل میں تو نہیں نہ رہی. صرف یروشلم سے جب یہ نکل گئے ہیں عیسائی، پھر یہ جب جو ہے رومن امپائر تھی یورپ کی، وہ بھی ساری جب کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب یہ یہودیت بھی اور عیسائیت بھی جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل کی ریس تک محدود نہیں رہے، یہ نکل گئے اب اس ریس سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کسی نسل پر بیس نہیں کرتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس جو عرب ہے وہی مسلمان ہے یا وہی آپ کا امتی ہے. بھئی عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں، یہ کسی نسل پر بیس نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پر بنی اسرائیل، حالانکہ خطاب پیچھے بنی اسرائیل کو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے والذین من بنی اسرائیل، کے جو بنی اسرائیل میں سے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ یہود کے جہاں پر جو 3-4 معنی ہیں اس کو دیکھ لیجئے. ایک اس کا جو ہے یہ ورڈ حوادہ سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے محبت رکھنا آپس میں. مودت آتا ہے نا قرآن میں ہی، یہ ورڈ بھی آتا ہے مودت. ٹھیک ہے، محبت رکھنا. پھر یہ کہ جو دوسرا ورڈ ہے تحود، اس سے بھی جو ہے وہ یہود ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ہے سورہ الاعراف میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سرداروں کو لے کر گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں، فرما رہے ہیں انا ہدنا الیک، بے شک ہم آپ کی طرف آپ سے توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی یہ گناہ کیا شرک کا، اس کی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں.
تو ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کیا ہے اسکالرز نے، ان دونوں میننگز کو، اور وہ یہ اس کو اس طرح سے انہوں نے کمبائن کیا کہ توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے، جو آپس میں ایک دوسرے سے یہ محبت رکھتے تھے، یعنی ایمان کی وجہ سے جو محبت ہے، یا اللہ ہم کہتے ہیں نا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ کی محبت کی وجہ سے جو ہے آپس میں محبت ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ وجہ تسمیہ ہو گئی۔ پھر یہ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں یہودا، ان کی طرف نسبت کی وجہ سے بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس پروبیبلی تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، ابو عمرو بن علا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تورات کی جب اپنی قرت کرتے ہیں نا تو یہ ہلتے ہیں، جیسے ہمیں بھی وہ ہوتا ہے نا، دیکھا آگے پیچھے جیسے سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں سارٹ آف، جب ہم قرآن کی ہم نے بہت سے لوگ دیکھے اس طرح آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُمْ يَتَحَوَّدُونَ، یہ بھی جب جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے تو یہ تورات کی تو یہ ہلتے تھے آگے پیچھے، اس وجہ سے بھی انہیں یہود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہود جو ہے وہ یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے بیسیکلی دے آر فالوورز آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو اصل امت موسوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خالی بنی اسرائیل نہیں۔ کون؟ دوز ہو ریٹرنڈ، دوز ہو آسکڈ فار Allah's forgiveness۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اسی طرح فالو کیا جیسا کہ فالو کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بانڈڈ ہو کر رہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک امت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے یہود سے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا، ہر ٹائٹل کے اندر ان کے نبی کی جو ہے وہ انڈیکیشن آلریڈی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے یہ استدلال لینا نا کہ جی نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کتاب کی، تو وہ ایک ڈٹائی کا آخری کوئی درجہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں وہی بات ہے کہ بٹوین دا لائنز جو جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو وہ میننگ تو سارے اسی طرح بٹوین دا لائنز، ہم قرآن کے فہم پہ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس امت موسوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹرو فالوورز ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر نصارہ جو لوگ، نصارہ جو نصارہ ہوئے، ٹھیک ہے، نصارہ جو ہے یہ جمع ہے ورڈ نصران کی، اور ناصر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے واحد میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائی نہیں کہا اور نصارہ کا ورڈ استعمال کیا ہے، تو اس سے کچھ سمجھ آتی ہے کچھ؟ کہ کیوں ایسا ہوا؟ حالانکہ ہم تو آج انہیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، ہم تو انہیں عیسائی کے ہی لقب سے جانتے ہیں، نصارہ ہم تو یوز نہیں کرتے ورڈ اپنے اردو میں۔ ہاں جی، وہ شاید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری وغیرہ تھے، یعنی کہ جو ان کے مددگار تھے، اس لیے نصارہ کہتے ہیں مدد کرنے والے بھی اس کا مدد میننگ کرنے ہے۔ عربک میں نصرہ، ہم کہتے ہیں نا نصرت، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت بھیجیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ ہم۔ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ہے نا۔ تو نصران یا ناصر بیسیکلی نیزرت تھا وہ مقام جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ وہاں کے نبی مبعوث فرمائے گئے، رسول وہاں پر آپ بھیجے گئے۔ آپ کو یہ بائبل کے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جیسیز آف نیزرت کے نام سے بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹائٹل ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیزرت یا نذرانی یہ جو ہے یہ اسی سے ہی ایکسٹریکٹڈ ہے۔ تو یہ جو اصل وہاں کے وہ آپ کے حواری تھے جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی تھی، واقعی میں آپ کو صحیح جو مانا تھا، تو صحیح دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا تھا، اور اب جو عیسائیت ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نصارہ ایکچولی یوز کرتے ہیں نا، تو یہ فرق اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نا، تو آپ کو یہیں سے سمجھ آ جائے گی۔ آج کی عیسائیت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین ریوائیو کرنے آئے تھے، ان میں کیا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، یا وہ جو اس وقت لوگ وہ ان کو پروفٹ ہی ایکسیپٹ کرتے تھے۔ لیکن اب جو اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کل تو کافی چینجز ہو گئی ہیں، ایون ان کی جو انجیل ہے اس میں بھی انہوں نے کافی چینجز کر لی ہیں، اور اب نعوذ باللہ ان کو خدا کے بیٹے جو ہے وہ ایز اے خدا کے بیٹے جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہی عیسائی کا ورڈ استعمال نہیں ہوا. اگر عیسائی آ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹرینٹی کو فالو کرتے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی راستہ کھل جاتا نجات کا. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے نصارہ یعنی نیزرت جیزیز آف نیزرت کے وہ ہواری جو ان کے ٹرو فالوورز تھے، جنہوں نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہی واز ون آف تھری اور ہی واز گاڈ اور ہی واز سن آف گاڈ اور جو بھی بلا بلا ان کے جتنے بھی یہ تثلیث کے جو عقائد آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایون ڈفرینٹ ہیں. ان کے جتنے سیکٹس ہیں نا، اس میں ان کے ٹرینٹی کے عقائد بھی ڈفرینٹ ہیں فرام سیکٹ ٹو سیکٹ. تو اسی لیے یہ وہ کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح کا شروع ہوا، جس میں آپ کو یہ گاڈ اور یہ وہ ساری یعنی یہ جو آپ کہہ لیں کہ ٹویسٹ کیا گیا نا حقائق کو، ٹھیک ہے، اور یہ تحریف جو کی گئی ہے یہ ساری آپ سے تقریباً 1-2 صدی کے بعد جا کر یہ کام ہوا. تو جب تک جو ہے وہ جو آپ کے اصل حواری تھے، جو آپ کے اصل مددگار تھے اور کتنی مدد کرنے والے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ ان میں سے کون جو ہے وہ آپ کا ہم شکل بنے گا سولی پہ لٹکنے کے لیے، تو اس میں سے جو ہے وہ سب سے جو ینگسٹ آف دیم تھا، وہ بار بار اس نے 3 دفعہ اس نے اپنی رضامندی دی، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں وہ تیار ہوں. حالانکہ وہ بہت کم تھے، دے ور ویری فیو، کہا جاتا ہے کچھ میں کہ 12 تھے، راؤنڈ اباؤٹ ناٹ مور دین 20. تو اس طرح جو ہے وہ، اور عربک میں جو ان کا ایکشن ہے بہت زیادہ مدد کرنے والا، وہ بھی یعنی اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے شرک کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے اپنے نبی کی اور اپنی کتاب کی کوئی مدد نہیں کی، آپ نے اس کو الٹا ڈیمیج کیا، اس کے اندر تحریف کر دی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے نصارہ یعنی وہ لوگ جو آپ کے صحیح صحابہ تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ 3 گروہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. پھر کیا ہے صابئین، سیبینز بھی آپ نے انگلش میں ان کو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. صابئین جو ہیں یہ سواد با حمزہ کے مادے سے آتا ہے عربک میں، اور یہ کہتے ہیں اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے کو چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یا مذہب تبدیل کرنا. کنورٹس کہا جاتا تھا جنہیں. کنورٹس کون ہوتے تھے؟ اس میں بیسیکلی کچھ اسکالرز نے اسے ٹائم باؤنڈ کیا ہے. جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں، اور جو قطورہ تھی نا، حضرت قطورہ، وہ ان سے جو ہے وہ صرف مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، اور باقی جو ہے وہ ساری جو انبیاء کی نسل تھی وہ پھر جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، ٹھیک ہے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث فرمائے گئے. تو بنی قطورہ جو عراق اور شام کی سرحد کی طرف آباد ہو گئے تھے نا، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے تھے، لیکن وہ کسی خاص شریعت کے فالوورز نہیں تھے. دیٹ ڈز میک اے سینس، ہے نا. دیکھیں یہ گروہ جو ہے اسے کور کیے جانے کی کیا حکمت ہے. اچھا یہ تو خیر میں نے آپ کو ایک ٹائم باؤنڈ کانسیپٹ بتایا، لیکن آپ چلے جائیں اس وقت میں جب آپ سرزمین حجاز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرے بہت سال ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اس سرزمین میں آہستہ آہستہ شرک آ گیا، اور بائی دا ٹائم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں پر ہوتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ بتوں کی بھی پوجا کی جا رہی ہے. تو اب جو ہے وہ سابی کون سے کہلائیں گے وہاں پر. پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آئے تھے وہ پورا ٹوٹلی شرک کا معاشرہ تھا، ایک بھی موحد نہیں تھا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. بعد میں آپ کے ساتھ فالوورز ہوئے آپ کے، ٹھیک ہے. اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی شریعہ بھی نہیں اتاری. تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ کر ہوئی نا. آپ کے بعد کتنے ہی آئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے سے ان میں جو ہے وہ چلتے رہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ایک پراپر اسکرپچر شریعہ جو ہے وہ تو بہت بعد میں جا کے آئی. تو پھر ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ ان کے کیا ریچولز تھے، وہ ہمیں کوئی بہت ویل ڈیفائنڈ نہیں ملتے، ٹھیک ہے. تو سابئی کہتے ہیں ایسے گروہ کو جو ہر دور میں جتنے بھی رائج الوقت دین تھے نا، انہوں نے ان ادیان سے منہ موڑ کر، یعنی اس زمانے کے جتنے بھی رائج الوقت ادیان تھے ان سب سے منہ موڑ کر انہوں نے توحید کی طرف جو ہے وہ، یعنی اس طرح تھا. کیونکہ یہ میں آپ کو جیسے بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم امیجن کر رہے ہیں وہ ٹائم جس میں شرک جو ہے وہ پریویلنٹ تھا کرۂ ارض پہ، یا آگے بھی جب کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جس میں شرک پریویلنٹ ہو اور ہمارے پاس نبی کی تعلیمات کتابیں جو ہیں وہ یا تو ان کو آئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، یا یہ کہ ان تک ایکسیس نہیں ہو رہی. سم ہاؤ علم جو ہے وہ اس کے اندر اتنی تحریف ہو گئی ہے کہ صحیح علم جو ہے وہ کہیں سے اس کا کوئی سورس مل نہیں پا رہا.
ایسے میں بھی وہ انسان جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آتش پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، ایسے میں جب وہ اپنے آپ کو اس وقت کے جتنے بھی اس طرح کے شرک کے دین تھے ان سے علیحدہ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں صرف ایک رب پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے عبادت کے ڈیفائنڈ طریقے کیا ہوں گے، زندگی کے باقی احکامات جو ہیں ان کے ڈیفائنڈ طریقے کیا ہوں گے، شریعہ کی روشنی میں اسے کون سی عبادت کیسے کرنی ہے، کون سا معاملہ کیسے کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی نبی کے ساتھ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا، کسی نبی کی کوئی تعلیم اس تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس شرک کے جو دین ہے، یہ جتنے بھی شرک کے طریقے رائج الوقت ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں رب واحد پر ہی یقین رکھتا ہوں، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن میری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی صحابین کہلاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ تمام ادیان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک شے کو چھوڑ کر دوسری اختیار کر لینا، انہیں وہ اس وقت کے لوگ کہتے تھے صابی، یعنی جیسے اس وقت کے ایک نسل ہے پوری آباء و اجداد کی، وہ چلی آ رہی ہے سورج کی پوجا کر رہی ہے، ایک نسل پوری وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایسے بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل بہت اچھی۔ پھر اگر ہم مکے میں دیکھیں گے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی صحابہ میں سے بھی ایسے تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ عبد المطلب، بہت سے ایسے تھے لوگ جو نہیں کرتے تھے بتوں کی پوجا، لیکن انہیں یہ چونکہ شریعہ نہیں آئی تھی تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک ڈیزیگنیٹڈ یا ڈیفائنڈ طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا یا زندگی کے مختلف معاملات کا، تاہم وہ شرک میں نہیں پڑے، انہیں تب بھی اپنی فطرت، یعنی ان کی فطرت سلیم جو ہے نا وہ باقی رہی، قائم رہی، محفوظ رہی، اور انہوں نے کبھی بھی شرک کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب حالانکہ ایک معاشرہ ہے، وہاں پر کوئی بتوں کے سامنے لا کر جانور ذبح کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو شخص جو کہے کہ میں ان سب کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کیا ہوگا، بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مس فٹ ہوگا سوسائٹی میں، تو ایسے لوگوں کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مس فٹ ہیں ان دا سوسائٹی۔ اچھا ایک سیکنڈ، جی، تو انہیں جو ہے وہ صحابی کہا جاتا ہے، اور یہی معنی جو ہے وہ میرے ساتھ بھی، مجھے خود بھی کافی ریزونیٹ کیا تھا، کیونکہ ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے پاس جو تفسیر ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس تابعی ہیں سفیان ثوری، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ قول نقل کیا مجاہد کا کہ صحابہ ایک ایسی قوم تھے جو مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بین تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کسی کا طریقہ پوری طرح فالو نہیں کرتی تھی اور ان کا کوئی خاص دین نہیں تھا۔ پھر ایک یہ بھی تھا کہ یہ اہل کتاب کا ایک ایسا فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا، پھر یہ کہ یہ وہ بھی تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر ایک قول کے مطابق یہ ستارہ پرست تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں ہمارے توحید کے کانسیپٹ سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بہت چانسز ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ریسرچ کی گئی ہے تو دیر آر سم مس انڈرسٹینڈنگس، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ستاروں اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ فرشتوں پہ تب ایمان رکھتے ہوں جب اس وقت کا انسان نہیں ایمان رکھتا ہوگا، اور جس کی وجہ سے انہیں یہ ایٹریبیوٹ کر دیا گیا کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز پر ایمان رکھنا اور اس کی عبادت کرنا دونوں فرق ہیں، جیسے ہم اللہ کی کتابوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں پر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کے جو ہے وہ بارے میں پھر جو ہے وہ علماء، ان کا یہی تھا کہ یہ وہ شخص جو کہ اس وقت اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا تھا، یعنی اسلام میں آ جاتا تھا، یعنی کہ دین حنیف کا حصہ بن جاتا تھا، توحید کی طرف آ جاتا تھا، تو جتنے بھی مشرک ہوتے تھے وہ اسے یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ کنورٹ ہو گیا ہے، یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی یہ اس وقت کے روئے زمین کے تمام ادیان کا، تمام دینوں کا انکار کرنے والا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات ہو گئی صابئین کے بارے میں۔ اچھا جی، اب اس میں آگے ہم چلتے ہیں کہ اب ان سب کا جو ہے وہ گروہ وہی بات ہو گئی کہ آیا میں بیسیکلی جو ہے وہ ہمیں نبی اور کتاب کا رول جو ہے وہ بٹوین دا لائنز ہمیں ہر جگہ پر ملے گا۔ ان الذین آمنوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو گئے، ہادو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت موسوی، شریعت موسوی کے ٹرو فالوورز ہو گئے، نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرو فالوورز ہو گئے، توحید کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کامن ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ جو چیز ہمارے پاس کامن ہے، رہنی ہے، پرماننٹ رہنی ہے نا،
اس کو آگے مینشن کیا گیا ہے. چونکہ نبی وقت کے ساتھ بدلتے گئے، کتابیں وقت کے ساتھ بدلتی گئیں، لہٰذا ان کو اس طرح مینشن نہیں کیا گیا. ان کی امتوں کو مینشن کر دیا گیا، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہر وقت میں اس امت کو اپنے نبی پر ایمان رکھنے اور اپنی کتاب پہ ایمان رکھنے پر جو ہے ایمان رکھنا لازم تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ پر ایمان اور قرآن پر ایمان جو ہے وہ لازم ہو گیا. اور صحابین جو ہے یہ ہر زمانے میں رہیں گے. ایون فی زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں تک ابھی نہ قرآن کی تعلیمات پہنچی ہیں، اور اگر اسلام کے بارے میں کوئی انفارمیشن پہنچتی بھی ہے تو وہ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ٹوسٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مسلمانوں کا امیج یہ پہنچ گیا کہ بھئی یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کا جہاں دل کرتا ہے یہ تو اٹھتے ہیں اور خودکش دھماکہ کر دیتے ہیں، نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ یہ جو ہے وہ کسی اور معصوم انسان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک پاسبلٹی ہمیشہ ہر دور میں رہے گی کہ کچھ ایسے انسان لازمی ایک انسانوں کا گروہ رہے گا جو ٹروتھ سیکرز تھے. اب جسٹ بیکاز ان تک کتاب کی تعلیم پہنچی نہیں، نبی کی تعلیم پہنچی نہیں، نبی کا صحیح تعارف پہنچا نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف اس بنا پر انہیں آگ میں پھینک دے گا؟ ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے کوشچن. تو اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آیا بیسیکلی اس بات پر فوکس کرنے کی بجائے نا کہ رسالت اور کتاب کا انکار ہو رہا نہیں، وہ اس پر فوکس کر رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ ہیں تو جو 3 پرماننٹ کرائٹیریا ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں، اور جنہوں نے یہ فالو کر لیے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اگر آج کے یہودی اور عیسائی کے پاس جو ہے وہ قرآن کی تعلیم پہنچ گئی، اس کو پتہ لگ گیا ہے جیسے پتہ ہوتا ہے عام طور پہ انہیں، اس کے باوجود اگر وہ اس کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے اور صرف یہ کہتا رہے کہ میں تو حضرت عیسیٰ پر چکے مان لے آیا اور بس ٹھیک ہے، اور اب میں نہیں مطلب ایمان لانا چاہتا، میں نہیں پڑھنا چاہتا اس اسکرپچر کو، تو یہ اس کی نجات نہیں ہونے لگی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ ایک تھوڑا سا نا ایک آپ کہیں کہ ایک ٹرکی بیلنس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیا کی تناظر میں، کیونکہ اسی آیا کو لے کر اب جو وہ ہمارے روشن خیال جو ہے وہ آپ کہنے علماء یا مجتہدین ہوتے ہیں یا اسکالرز ہوتے ہیں نا، وہ اس آیا کو لے کر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ چاہے آج بھی آپ اگر جو ہیں اور آپ کرسچن ہیں، حالانکہ آج کا کرسچن تو ویسے شرک میں مبتلا ہے، صرف 1 اور 2 سیکٹس ہیں کرسچینٹی کے آؤٹ آف 73 اور 72 جو کہ شرک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ جیہوواز وٹنس ہے، جیہوواز نا یہودا کا ہی وہ ہے، یہودا کے وٹنس یعنی یہودا کی گواہی دینے والے. یہودا کا ورڈ کا مطلب ہے عبرانی میں معبود، جس کی عبادت کی جائے، تو یہ وہ ہیں جو اپنے معبود کی گواہی دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جیہوواز وٹنس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، انہیں اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے یہ جتنی بھی کرسچینٹی ہے آج فی زمانہ وہ تو ساری کی ساری شرک میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پاس ہیں جیہوواز وٹنس جیسے ہو گئے، اور بھی جو سیکٹ ہیں کہ جو ہمارے جو شرک میں مبتلا نہیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ اب ان کے پاس اگر انہیں قرآن کی آفر کی جائے، ان تک قرآن پہنچ جائے لیکن وہ جان بوجھ کے منہ موڑیں، اسی طرح جو آج کا جو ہے اگر اس تک قرآن پہنچ جائے اور وہ جان بوجھ کے منہ موڑے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسی آیا کو لے کر جو ہمارے روشن خیال جو ہے نا علماء وہ یہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایون اگر کوئی بالکل کہتا ہے کہ ہاں میں تورات کو فالو کرتا ہوں، یا میں صرف حضرت موسیٰ کو مانوں گا، یا میں صرف حضرت عیسیٰ کو مانوں گا، اور ایون کہ اس کے سامنے قرآن پہنچ چکا ہوا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ نجات ہو جائے گی. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی جو ہے وہ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیا جو ہے اس کا کانٹیکسٹ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اچھا، اب جو ہے وہ 3 چیزیں جن پر ایمان لانا ہے، 3 کنڈیشنز جو ہے نا، اس میں سے آمن باللہ والیوم الآخری. اگر آپ یہ دیکھیے کہیں کہیں قرآن میں آپ پڑھیں گے آمن باللہ و بالیوم الآخری. ٹھیک ہے،
جو اللہ پر ایمان لایا اور جو آخری دن پر ایمان لایا، یعنی با جو ہے نا وہ الیوم الآخر کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ با صرف اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور الیوم الآخر کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ہی ہمارے پاس بن گیا کرائٹیریا. ٹھیک ہے، تو آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخری دن پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 1. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے کیے عمل صالح. اچھا، اللہ پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آخری دن پر ایمان لایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو عادل مانتے ہیں، منصف مانتے ہیں، الرحمن الرحیم مانتے ہیں، اور ہم یہ مان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے حق میں ظلم نہیں کر سکتے، تو ایک انسان جب اس دنیا کے نظام پر غور کرے گا، اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح آئے گی کہ یہاں تو بالکل ایکویلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر جو ہے وہ کسی پر بہت ظلم ہوتا ہے اور ایون ساری زندگی ہوتا رہتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ چلو کوئی مرنے سے پہلے اس کو انصاف مل گیا. ٹھیک ہے، پھر اگر ایک انسان نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس ایک انسان کی جان تو ایک ہی دفعہ لی جا سکتی ہے. کیسے انصاف کریں؟ ایون اس کو پھانسی چڑھا بھی دیں گے اور ایون اس کی لاش کو 100 دفعہ بھی پھانسی چڑھائیں گے تو اسے تو ہر دفعہ تکلیف تو اسے پہلی دفعہ ہی ہوگی نا جب اس کی روح قبض ہو گئی. تو اب کیسے ان باقی کے 99 انسانوں کے قتل کا اس سے حساب لیا جائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم ادر جہان، ہیز ٹو بی سم ادر دنیا، دیر ہیز ٹو بی سم ادر لائف، جہاں پر انصاف بالکل اس طرح مینیفیسٹ ہو جیسا کہ وہ مینیفیسٹ ہونا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے جسم کٹوائے ہیں، ان کو ان کے مطابق ان کو اجر ملنا چاہیے. پھر جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گناہ میں زندگی گزاری ہے، انہیں ان کے گناہ کے میگنیچیوڈ کے برابر عذاب ہونا چاہیے. تو اللہ پر ایمان لانے کا جب ہم جیسا کہ ہمیں اللہ کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا یا ایک سپریم گاڈ کا تصور کیا یہ صرف اسلام کا ہی حصہ ہے یا باقی کوئی دین کے لوگ بھی مانتے ہیں؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا؟ آسان ہے سوال، اتنا مشکل نہیں ہے. کیا ہم ہی ہیں جو صرف ایک واحد رب پہ یا ایک آسمانی رب پہ ہم یقین رکھتے ہیں، یا رب کا تصور باقی دینوں میں بھی ہے؟ چاہے شرک بھی ہے، لیکن کیا ہے ایسا کہ وہ کسی ہے اعلیٰ سپریم گاڈ میں تصور جی رکھتے ہیں؟ جی جی جی، ان کا تصور تو ہے، وہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اب ڈھٹائی کہہ لیں، تکبر کہہ لیں، غرور، اس میں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. کیونکہ اگر آپ پیچھے کی ہسٹری بھی دیکھیں تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تصور تو رکھتے تھے نا، جو کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ ہمیں من و سلوہ چاہیے. پھر کہا اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں یہ، ہمارا دل بھر گیا، ہمارے لیے دوسری اشیاء کا انتظام کیجیے. پھر اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں یہ نہیں، یہ چاہیے. تو مطلب ان کے دل میں ہے تو اور تھا بھی، لیکن بس وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. نہیں، اور اس میں اگر ہم شرک کے ادیان دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہندوازم کو بھی لے لیں نا، تو ایک بڑے بھگوان کے اوپر جو کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ان کا بھی ہے ایمان ہے نا. جی لیکن کیا کہ اس بھگوان نے جو ہے نا وہ نیچے مزید اپنے نا کوئی اسسٹنٹ رکھ لیے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے وہ موسم کی دیوی ہے، تو کوئی جو ہے وہ قسمت کی دیوی ہے، تو کوئی جو ہے وہ اسی طرح جو بھی ان کی وہ ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں، کیا وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے عیسائی؟ آج کا عیسائی بھی رکھتا رکھتا ہے نا. بالکل. لیکن کیا کرے گا، کبھی کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی خود گاڈ بنا دیتا ہے، کبھی اسپرٹ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سپریم گاڈ کا تصور ایون شرک کے ادیان میں بھی ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارا، اس ملک مصر میں تمہارا رب ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کبھی کہ میں جو ہوں، یہ میں نے آسمان و زمین بھی میں نے پیدا کیے ہیں اور یہ جو اوپر کا موسم ہے وہ بھی میں کنٹرول کرتا ہوں. نہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں پر میرا اختیار ہے، میں تم لوگوں کو زندہ رہنے دوں یا مار دوں، یا میں تمہارا پانی بند کر دوں، یا میں کھول دوں، یا میں تمہیں کھانے کو دوں، یا میں محروم کر دوں. تم لوگوں کی مینجمنٹ تک میں تمہارا رب ہوں. تو یہ ایون تصور تو فرعون کا بھی تھا کہ یہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ کوئی اور گاڈ ہے، وہ ہے ایک بڑا گاڈ ہے. تو ایک ایسے رب کا تصور تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تقریباً سوائے ایتھیزم کے ہمیں جو ہے وہ بین تقریباً جو ہے وہ کم و بیش ہر دین میں ملتا ہے، چاہے وہ شرک کے ادیان بھی ہوں.
تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کا یہ مطلب ہے اللہ پر اس طرح کا ایمان رکھنا جیسا ایمان اس پر رکھے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایون میرے اور آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات، اللہ کو اس کے دیے ہوئے جو صفاتی اور اس کے اسماء ہیں نا ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا۔ اگر خالی اللہ کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بس یہ شوق ہے، کوئی ایک آگ بھڑکائی ہے اور وہ جناب ہمیں بس وہ کوئی ایسے ایک دن کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں صحیح تو میں انہیں آگ میں پھینکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے الجبار اور القہار کا جو اللہ کا فیس ہے نا، ہم صرف اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم کی صفت سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو مرضی بھی کریں، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے، اور بس ہماری مغفرت ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے صرف الرحمن اور الرحیم کا جو اللہ کی جو صفت ہے نا اس کو لے کر ہم نے اس کی ایک غلط انٹرپریٹیشن کر دی ہے، اور جو اس کی صفت جباری اور قہاری ہے اسے منہ موڑ لیا ہے۔ ایون ہمارے بھی جو اللہ کے حالانکہ ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، اس کے ساتھ کسی اور ڈائٹی کو ہم بالکل، ہمارا پورا ایمان ہے کہ ہر شے پر ہی اللہ کا اختیار ہے، چاہے موسم ہے تو چاہے تقدیر ہے، کچھ بھی ہے۔ ایون دین اگر ہمارا اللہ کے بارے میں تصور جو ہے وہ کہیں بھی ٹینٹڈ ہو جاتا ہے نا، تو ہم ٹرو توحید سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اب آپ اگر دیکھیں اس تناظر میں کہ ان سارے گروہوں کو مینشن کرنے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھو، تم چاہے اپنے منہ سے لاکھ کہتے رہو کہ تم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہو، یا تم امت موسوی سے تعلق رکھتے ہو، یا تم امت عیسوی سے تعلق رکھتے ہو، یا تم ایسے ہو کہ تمہارے تک کوئی تعلیم ایسی باقاعدہ شریعہ کی نہیں پہنچی لیکن تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو۔ تم ان میں سے جس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ پر اپنے واحد رب کے طور پر ایمان رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آخری دن کا تصور ہے اس پر اس طرح کا ایمان رکھنا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ونس اگین میں کہہ رہی ہوں کہ جیسا ہم رکھتے ہیں نا کہ ہم جائیں گے وہاں پر اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ ہم تو امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح یہود ہے وہ جا کے کہہ دے گا کہ ہم تو بڑے پریویلیج رہے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ، تو ہم تو یہاں پر بھی پریویلیج ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں۔ نصارہ کہیں گے جا کے ہم تو جو ہے وہ نصارہ، ہم تو عیسائی ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ وہاں پر جناب جیسے ہی ہم بھی اپنی سفارش کی عرضی پیش کریں گے اور وہ جھٹ پٹ اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ لگ جائے گی اور ہم انٹر ہو جائیں گے جنت میں۔ تو بیسیکلی ایمان لانے کا کیا جو ایمفیسس ہے نا یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخر جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ایک بالکل ایک منطقی جو ہے نا وہ ایک نتیجہ ہے اللہ کی ذات پر، اور حتمی نتیجہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان کا، ان کے بارے میں ایکچولی ہمارے ایمان کا کانسیپٹ ہے کیا، دیٹس واٹس امپورٹنٹ۔ ورنہ تو اگر آپ دیکھیے ہندو بھی جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ ایمان رکھتا ہے، جیسے مشرکین تو کہا کرتے تھے نا کہ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے جب، تو ہم کیسے اس میں سے اٹھ سکتے ہیں؟ تو ہندو تو باقاعدہ جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ تو کہتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے 7 جنم لیں گے، تو جو ہم اس دنیا میں اگر ہم نے اچھا انسان بن کے زندگی گزاری ہوگی تو اب اس کے بعد ہمارا جو جنم ہوگا نا اس میں ہماری روح کسی اچھے جسم میں داخل ہوگی، پھر ہمیں کوئی اچھی صورت ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر گناہوں کی زندگی گزاری ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہمیں اگلے جنم میں جو ہے وہ ہمیں کوئی برے جسم میں بھیجا جائے گا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ہم ساتھ ان سے گزریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نرک کی آگ میں جلو گے، یہ ہم اکثر اپنی انڈین فلموں میں اس طرح کا سنتے ہیں سینٹنس، نرک کی آگ میں جلنا، تو یعنی نرک یا جہنم پر وہ بلیو رکھتے ہیں۔ لائف آف ہیئر آفٹر پر یا لائف آف آخرہ پر بہت سے مذاہب ایمان رکھتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں، لیکن کیا وہ خالی مان لینا کافی ہوگا؟ جیسے کہ خالی ہم نے مان لیا اللہ ہے، لیکن کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی دیوی کو اللہ کا اسسٹنٹ بنا دیا، کبھی کسی فرشتے کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اس کا مطلب ہے ہم چھوٹ گئے؟ کہتے تو ہم ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ جا کر ماتھا ٹیکیں گے مزاروں پر، ٹھیک ہے، یا پھر ہم جو ہے وہ جو ہمارے شریعت کا جو طریقت کا ایک ہمارا جو بھی وہ جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ اب جس کے ہاتھ ہم نے بیعت کر لی ہے، اس کا حکم ہمارے لیے قرآن کے بھی حکم سے اوپر ہو گیا۔
اب وہ چاہے کسی بھی قسم کی ہمیں ٹوسٹڈ پریکٹس بتا رہے کرنے کی، ہم آنکھیں بند کر کے فالو کریں گے، چاہے کہ ہمارے سامنے واضح آیات قرآن کی یا واضح احادیث بھی آ جائیں، حالانکہ ہم اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کا ایکچولی جو پیغام ہے نا اس آیت کا، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان آپ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے جو کریکشن کرنی ہے اپنے عقیدہ ایمان میں اللہ اور یوم آخر کے کانسیپٹ کی کریکشن کرنی ہے۔ اور جب آپ نے یہ بیلیو کر لیا کہ واقعی میرا رب وہ ہے جو اپنے ان سارے صفاتی ناموں کے ساتھ بدرجہ اتم ہے اور وہ میری پکڑ کرنے والا ہے یوم آخر پر، تو یہیں پر ہی نہیں بیٹھ جانا، عمل صالح میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اور عمل صالح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عمل صالح میں پھر نبی کا اور کتاب کا رول دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے عمل صالح تو اگر ہم عمل صالح میں سے نکال دیں نا اگر کتاب کو اور نبی کے رول کو، تو پھر تو آپ کا اپنا عمل ہوگا عمل صالح اور میرا اپنا عمل ہوگا عمل صالح۔ پھر میرا جو دل کرے گا، میں جس انسان کے بارے میں اس کو میں یہ کہوں گی فلاں چونکہ اچھا ہے تو میں صرف اس کے حقوق ادا کروں گی یا اسی کے ساتھ میں اچھا کروں گی، فلاں چونکہ برا ہے تو میں نہ اس کی عزت میں اس کو شو کروں گی، چاہے وہ کوئی میرا بزرگ ہے، نہ ہی جو ہے میں اس کے حقوق ادا کروں گی، کیونکہ بھئی یہ ایک برا انسان ہے۔ تو وہ میرا عمل صالح تو پھر وہ میری ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا، آپ کا آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا، ہر انسان کا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا۔ تو عمل صالح پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، صالح کا کیا مطلب ہے، صرف نیک نہیں، ہم اردو میں تو پڑھ لیتے ہیں نا نیک، کسی کو یاد ہے صالح کا کیا مطلب بتایا تھا؟ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جب شروع میں ہم نے عمل صالح کی بات کی تھی، ایک اس کا میننگ بتایا تھا آپ کو۔ نہیں یاد؟ اب ٹیسٹ لینا شروع کرتی ہوں، ہے نا، بہت کچھ بھول گیا، پیچھے سے ریوائز نہیں کرتا کوئی بھی، ہے نا۔ صالح صلاحیت والا، ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل، ہر عمل جو ہے وہ عمل صالح کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، وہ عمل جس کے جو ایسے کیا جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں جنت تک لے جا سکے، ہم اسے عمل صالح کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالح پھر اب ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کا، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ کیا عمل ہوگا بلکہ یہ کہ وہ کرنا کیسے ہے، not only which deeds but how to do them، کیسے کرنا ہے، وہ مینرزم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ مینرزم نہیں ہوگا تو میں اپنی نماز اپنے حساب سے پڑھوں گی، آپ اپنی نماز اپنے حساب سے پڑھیں گے، اور ہم دونوں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم عمل صالح کر رہے ہیں، پتہ یہ چلے کہ آخرت میں جا کر سب کی نمازیں اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، جسٹ ٹاکنگ لائک ایز این ایگزامپل، کہ وہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں کہ یہ تو وہ طریقہ ہی نہیں تھا جو طریقے سے تم کو کرنی تھی یہ عبادت۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کس کا رول آ گیا، رسالت کا، نبوت کا، اللہ کی کتاب کا، وہ آ ہی گیا۔ تو اس فیکٹر کو ہم مائنس کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس فیکٹر کو مائنس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کیٹیگوریکلی صرف یہاں پر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مینشن کیا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی نجات ہوگی نا، ان سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہاں پر کیٹیگوریکلی مینشن کر دیا جاتا نا کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ایمان لائے گا، تو وہ پھر بہت ہی ریسٹرکٹ ہو جاتا کرائیٹیریا، آپ سے پہلے کہ پھر جو امت مسلمہ گزر چکی ہے ان انسانوں کے لیے جنت میں داخلہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس آیت کو جو آیت اختلاف کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، کہ اس آیت کو لے کر جو یہ نقطہ نکالا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو بیسیکلی یہ اس آیت کا مقصد ہی نہیں تھا کنوے کرنے کا۔ اگر یہ یہاں اللہ تعالیٰ مینشن کر دیتے تو یہ ایک بہت ریسٹرکٹ کرائیٹیریا ہو جاتا، تو ظاہر سی بات ہے جو پہلے کے انسان ہے یا وہ انسان ہے جس تک آپ کی نبوت، تعلیم، کتاب نہیں پہنچی، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو وہ زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا پیغام کیا، جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی گروہ سے خالی تعلق رکھنے اور اس کا نمائندہ کہلانے سے نجات نہیں ہوگی، نجات کے لیے جو ہے وہ والا ایمان اللہ اور یوم آخر پر لانا ضروری ہے جس کی اللہ نے تعلیم و تربیت کی ہے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں سے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تصور جو ہیں وہ ایمان باللہ والیوم الآخر کے ان کو کریکٹ کرنا ہوگا، اور پھر وہ والے عمل
جو کہ ہمیں ہمارے انبیاء نے سکھائے ہیں، اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی جو ہیں انہوں نے سکھائے ہیں، اس طرح کریں گے وہ عمل جس کو ہم عام طور پہ نیک اعمال سمجھتے ہیں، تو ہماری نجات ہے۔ وہ عمل جو بالکل اس طریقے سے کیا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی سیکھ دی ہے، جیسا کہ اللہ کے حکم سے آپ نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے اور سکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے، تو اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا، تو پھر وہ عمل ایسا بنے گا کہ وہ اتنا کیپیبل ہو سکے کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے وہ ارن کر سکے، اور اللہ کی رحمت ارن کرنے کی وجہ سے پھر جنت میں جو ہے وہ داخلہ ہو جائے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ایسے لوگ یعنی ہمیں ہمارے بس میں جتنی کوشش ہے ہم وہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف فرمانے والا ہے، اور ہمارا اجر ہماری کمی کوتاہی یا جو ہم سے بھول چوک میں ہوئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اجر ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کی تفسیر ہم پہلے کر کے آ چکے ہیں، اور یہ جو آیا ہے یہ پارٹ جو ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ قرآن میں ایون سورہ بقرہ میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ متعدد مقامات پر جو ہے وہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تفسیر دے کر آ چکے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکینت عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی جو قیامت کی سختی ہے اور جو ساری برزخ کی زندگی کی جو جتنے بھی یعنی وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے مقامات ہیں جو بہت سخت مقامات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو غم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح، تو یہ کوئی ایک جنیرک اور کوئی ویگ سی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت پرٹیکولر ایک ڈسٹنگوشڈ کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سارے ٹروتھ سیکرز کو دے رہے ہیں۔ کچھ کے پاس تو ٹروتھ پہنچ گیا، کچھ کے پاس تو ٹروتھ اتنا ایویڈنٹ ہو گیا کہ نبی بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، کچھ ابھی سیبین ہیں، وہ ٹروتھ سیکر ہیں، وہ ابھی سچ کو حق کو تلاشنے کے راستے پر ہیں، ان تک ابھی پراپر تعلیمات نہیں پہنچی ہیں، بالکل ہی نہیں پہنچی ہیں، یا شاید جو ہے وہ پہنچی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نبی کسی نبی سے انکاؤنٹر نہیں ہوا، یا جو دین تھا اس کا جو اس وقت کا وہ کسی نے ان کو ٹھیک طریقے سے پریکٹس ہی نہیں کر کے دکھایا، اس کا کوئی رول ماڈل ہی نہیں پیش کیا کہ وہ جان پاتے کہ ہاں یہی حق ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ شرک کرنے پر راضی نہیں ہیں، اور اپنے تئیں اپنی فطرت کے مطابق انہیں یہ معلوم ہے کہ کون سے عمل صالح کرنے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی دوسرے انسان پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے حقوق پر، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ مین نہیں ہونا، جو اچھے اخلاقی اوصاف ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نیچر میں ڈال کے بھیجے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے تئیں جو عمل صالح کر پائیں گے ان کے لیے وہی عمل صالح کے طور پہ پھر جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹروتھ سیکنگ میں ہی انہیں زندگی اتنا موقع نہیں دیتی اور وہ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، صحیح راستے کو تلاش کرتے کرتے۔ تو بیسیکلی یہ آیا جو ہے نا، اس کا بیسک مقصد رسالت، نبوت یا کتاب کا انکار تھا ہی نہیں، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک بہت واسٹ میجورٹی آف گروپ آف پیپل جو کہ اگر یہ کرائٹیریا پورے کر دیتے ہیں، توحید اپنی کامل کر لیتے ہیں، اور اس توحید کی روشنی میں اگر شریعہ پہنچ گئی ہے، نبی آ گئے ہیں، تو ان پہ ایمان لائے، ان کو فالو کرے، اور اگر نہیں بھی ہے، سابی ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ ان کی جو فطرت ان کو جس طرف لے کر جاتی ہے نا کہ یہ باقی ایک اچھا عمل ہے، وہ اسی کو پکڑ کر رکھیں اپنی زندگی میں، یا انہیں کوئی اگر ایک آدھی بات کسی شریعہ کی کسی نبی کی پہنچ گئی ہے تو اسی کو پکڑ کے وہ پریکٹس کرتے رہیں، تو اللہ ان کا اجر بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیسیکلی یہ ایک آپ جسے کہیں نا آیا آف ہوپ ہے، کہ صرف یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، یا یہودی کہہ دیتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گروپ آف پیپل کو جو ہے وہ یہ ہوپ دی ہے کہ نہیں، وہ یہ کرائٹیریا ہیں جو کہ پرماننٹ رہیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پھر اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہے وہ اس طرح کی آ رہی ہے نبوت اور رسالت کی کہ آپ تک پہنچی نہیں ہے متعلیمات، تو آپ کو ایگزیمپشن دے دی جائے گی، بشرطی کہ آپ کی توحید کمپلیٹ ہوگی، اور بشرطی کہ آپ اپنی فطرت کی روشنی میں عمل صالح کو ترک نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک ہی آیا جو ہے وہ مارچ کور کر سکے، اور اس پر چونکہ تھوڑی سی یہ ڈیٹیل جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسے میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ کہ یہ پہنچ گیا ہوگا۔ کچھ آیات اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل کنوے کرنے میں بھی مشکل ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو باذن اللہ اللہ کی مدد سے جو ہے وہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن تھی یا ہے تو وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر کوئی اور کنفیوژن ہے تو ہم کلاس کلوز کر کے اور پھر ہم جو ہے وہ کویشچن آنسر کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. جی ہاں جی, کوئی سوال کوئی جواب؟ او ہو, آج میرا خیال ہے ہماری کلاس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ہو سکی. میں جب میرا ڈسکنیکٹ ہوا ہے اور ریکنیکٹ ہوا ہے نا تو چلیں باذن اللہ کیا کر سکتے ہیں پھر. ہاں جی, کوئی سوال جواب, کوئی کنفیوژن, کوئی بات ایڈ کرنی ہو؟ جی کوئی نہیں, چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا آنے کے لیے اور اس کلاس کا پارٹ بننے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.